الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں ایک بہترین زندگی کا نظام دیا، بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا اور ایک فطری قانون دیا زندگی گزارنے کے لیے، ایک ایسا قانون، ایک ایسا فطری نظام دیا جس کے اندر زندگی کے تمام پہلوؤں کا حل موجود ہے، جس کے اندر انسانیت کے لیے بھلائی ہے، سراپا بھلائی۔ اللہ رب العزت نے جو نظام زندگی دیا ہے اس کے اندر انسانیت کے لیے سراپا بھلائی ہے، سراپا بھلائی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق زندگی گزارے، اسے ہر قسم کا سکون ملے گا، راحت میسر ہوگی، زندگی کے اندر جو لطافت ہے اس لطافت کو محسوس کر سکتا ہے، رب کی نزدیکی حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی قربت نصیب ہوگی اور پرسکون زندگی، سنہری زندگی گزارنے کا اسے موقع ملے گا۔ اللہ رب العزت نے اسلام کو ہمارے لیے پسند فرمایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب اور دین اسلام ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ کی فطری تعلیم ہے۔ جو اس تعلیم سے روگردانی کرتا ہے، جو اس نظام سے بغاوت کرتا ہے اور جو اسلام سے دور بھاگتا ہے، اس کے لیے سراپا بربادی ہے، اس کے لیے سراپا ہلاکت ہے، دنیا میں بھی ہلاکت ہے اور فیصلے کے دن بھی اس کے لیے ہلاکت ہے، اور آخرت میں بھی وہ برباد اور ناکام ہونے والوں میں سے ہوگا۔ عزیز دوستو، آج میں آپ کے سامنے اسلام کے متعلق کچھ ایسے اصول، کچھ ایسی باتیں بتلاؤں گا جو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ میرا مقصد ہے اسلام سے متعلق نواقض اسلام کو واضح کروں گا، ایسی باتیں جن کو کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بظاہر وہ مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے، اسلام لانے والا ہوتا ہے، لیکن وہ اسلام سے نکل چکا ہوتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ علماء اسلام نے انہیں نواقض اسلام کا نام دیا۔ نواقض کہتے ہیں توڑ دینا۔ نواقض اسلام ایسی باتیں جو ہمارے اسلام کو توڑ دے، جس کے کرنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جائے، ملت اسلامیہ سے خارج ہو جائے، مسلمانوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا، اس کے لیے جنازہ نہیں ہے، اس کے لیے قبرستان نہیں ہے، اس کی گردن مار دی جاتی ہے۔ ایسے شخص کو مرتد کہا جاتا ہے۔ مرتد اسلام سے پھر جائے، کلمے سے پھر جائے، یا ایسا کام کر لے جس کی وجہ سے اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے، ایسا شخص مرتد ہے، اور مرتد کی سزا اس کی گردن کاٹ دینا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، ہم سب کو جاننے کی ضرورت ہے، ہر کلمہ گو کو یہ جاننے کی ضرورت ہے وہ کون سی بات ہے جس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ بظاہر وہ مسلمان ہوتا ہے، دیکھنے میں وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن وہ اسلام سے نکل چکا ہوتا ہے، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ مسلمان ہے اور اسلام سے کیسے نکل جائے گا۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ لوگ نکلتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، پھر یہودی مذہب اختیار کر لیتے ہیں، عیسائی اختیار کر لیتے ہیں، ہندو بن جاتے ہیں۔ ایک مسلمان لڑکی اگر کافر کے دین پر راضی ہو جائے، کافر لڑکے سے شادی کر لے، کیا وہ اسلام میں باقی رہے گی؟ اسی طریقے سے ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا اللہ کی عبادت چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرے، کیا وہ مسلمان رہے گا؟
یہ تقریباً 10 اہم باتیں ہیں نواقض اسلام سے متعلق، میں اس کا ذکر کروں گا۔ تو پہلے اپنے ذہن سے یہ تعجب کو نکال دیں کہ مسلمان ہے تو اسلام سے کیسے نکلے گا؟ نکل سکتا ہے اسلام سے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ قرآن پڑھنے والے ہوں گے، قرآن پڑھیں گے، مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ اسلام سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ یمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمیہ، کہ لوگ اسلام سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، پھر جیسے تیر شکار میں واپس نہیں آتا، ویسے یہ لوگ جو اسلام سے نکلنے والے ہیں اسلام میں دوبارہ واپس نہیں آ سکتے۔ تو ہیں ایسے لوگ، ایسے مسلمان ہیں جو دین سے ایسے نکلیں گے جیسے ہم تیر پھینکتے ہیں، تیر واپس نہیں آ سکتا، ایسے یہ مسلمان ہیں دکھاوے کے، اسلام سے نکلیں گے پھر پلٹ نہیں پائیں گے، موقع نصیب نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں مگر اکثر لوگ شرک کرتے ہیں، اور شرک کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ پچھلے خطبہ میں میں نے تفصیل سے اس کا ذکر کیا کہ شرک کرنے والا انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، شرک اکبر کا ارتکاب کر لے وہ اسلام سے خارج ہے، اسی پر موت ہو جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی قرآن میں کہ ایمان لانے والے بہت ہیں لیکن شرک کرنے والے بھی بہت ہیں، بہت لوگ ہیں جو شرک کرنے والے، اس لیے تعجب میں نہ ہو کہ کلمہ پڑھنے والا کیسے اسلام سے نکلے گا۔ نکلنے والے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کر بیٹھتے ہیں، ایسا ایسا کام کر گزرتے ہیں جو انہیں اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اللہ نے یہودیوں کے متعلق ذکر فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم چند باتوں پر، کتاب کی چند باتوں پر ایمان لاتے ہو اور چند باتوں کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہ یہودی لوگ تھے جو اپنی کتاب پر جو اچھی لگے اس پر عمل کرتے تھے، جو ان کے دل کو پسند نہیں ہے، جو بھاری محسوس ہوتی تھی، یہ یہودی لوگ انہیں چھوڑ دیتے تھے، جبکہ یہودیوں کو اللہ کی طرف سے کتاب آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، یہ لوگ اپنی من مرضی کرتے تھے۔ تو ایسے مسلمان میں بھی لوگ ہیں جو دین پر اپنی مرضی سے عمل کرتے ہیں، اپنے من کے مطابق جو بات نظر آئی اس پر عمل کرتے ہیں، جو بات نظر نہیں آئی، عقل کے خلاف ہے، اس کی طبیعت اور اس کے ضمیر کے خلاف ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں۔ ایسے مسلمان میں بھی لوگ ہیں، تو یہودی جیسا ہو جائیں گے، وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ چند دین پر، دین کی چند باتوں پر عمل کر لیا اور دین کے چند باتوں کو چھوڑ دیا، انکار کر بیٹھا، وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ نے ہم مومنوں کو، مسلمانوں کو حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ یہ ایمان والوں کا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم ایسا نہیں کہ چند باتوں پر عمل کرو اور کو چھوڑ دو، قرآن کی چند باتوں پر عمل کرو اور قرآن کے اور حصے کو چھوڑ دو، اس کو جھٹلا دو، اس کی تکذیب کرو، اس کا مذاق اڑاؤ، اس پر عمل نہ کرو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ، یعنی پورے اسلام پر عمل کرو، اپنی مرضی سے اسلام پر عمل نہ کرو، اپنی مرضی کو اسلام کے تابع بناؤ، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے تابع بناؤ، اور اللہ نے قرآن میں اور محمد رسول اللہ نے جو اپنے فرامین میں حکم دیا ہے ان تمام باتوں پر عمل کرو۔ یہ ہے مومنین کا کام، مسلمانوں کا کام کہ اسلام میں پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو۔ یعنی چند باتوں پر ہم نے عمل کر لیا، چند باتوں کو، دین اسلام کی باتوں کو ہم نے چھوڑ دیا اور شیطان کے راہ پہ لگ بیٹھے۔ یہ شیطان تو ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہی ہے، ہمیں اپنی طبیعت کا غلام بنانا چاہتا ہے اور ہم ان کی غلامی پر تیار ہو جاتے ہیں۔ شیطان کے راستوں کی اتباع نہ کرو، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو یہ چند عادتیں حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ کلمہ پڑھنے والا آدمی بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھنے والا آدمی بھی دین کی چند باتوں پر عمل کرے گا، چند باتوں کو چھوڑ دے گا۔ تو میں نواقض اسلام کا ذکر کر رہا ہوں، علماء اسلام نے 10 ایسی باتوں کا ذکر فرمایا ہے جن کے کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کی عبادت میں شریک کرنا۔ اللہ کی عبادت بھی کریں
اور غیر اللہ کی عبادت بھی کرے، اللہ کی عبادت چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرے، عبادت کا کام اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے انجام دینا، یہ عبادت میں شرک۔ اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے تو وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ شرک کرنے والے کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہے تو اللہ چاہے معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ تو شرک کرنے کی وجہ سے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کریں گے، وہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، اگر ہم غیر اللہ کے لیے نماز پڑھیں یہ شرک ہے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ سجدہ عبادت ہے، اگر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو سجدہ کریں، درخت کو، سورج کو، چاند کو، زمین کو، کرسی ٹیبل کو، قبر کو، مزار کو، مردہ کو، اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے لیے ہم نے سجدہ کیا تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ عبادت ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، اس کام کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور میں نے ذکر کیا تھا پچھلے خطبہ میں کہ شرک دو قسم کا، ایک شرک اکبر ہے، ایک شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر کہتے ہیں بڑا شرک، ایسا کام ہے جس کے کرنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ شرک اصغر ایسا ہے جس کے کرنے سے آدمی اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی موجب جہنم ہے، یہ بھی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ شرک اکبر پر خاتمہ ہو جائے، مر جائے تو جہنم سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ شرک اصغر پر خاتمہ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضیلت سے اپنی مہربانی سے معاف کر سکتا ہے، نکال سکتا ہے، لیکن شرک اکبر سے اللہ معافی نہیں دے گا۔ شرک اکبر 4 قسمیں بنتی ہیں اس کی۔ شرک اکبر کی دعا میں کسی کو شریک کرنا، دعا عبادت ہے، اللہ سے دعا مانگتے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، یہ دعا عبادت ہے۔ الدعا هو العبادہ، نبی کا فرمان ہے دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اگر ہم دعا اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگیں، یا علی مشکل کشا میرا بیڑا پار کر دے، میری مشکلیں آسان کر دے، یا غوث المدد میری مدد فرما، یہ دعا بھی شرک ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنا ہے، یہ شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے۔ شرک کے 4 قسموں میں سے پہلی قسم ہے اسلام سے خارج ہو جائے گا، نیت میں شرک، ایسا کام کرنا جس سے ہم غیر اللہ کو راضی کریں کہ میں فلاں آدمی راضی ہو جائے، میں نماز پڑھ رہا ہوں پیر بابا ناراض ہو، میں خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، ان کی خوشنودی چاہنے کے لیے عبادت کرنا، اور عبادت کر کے نیت ہو کہ وہ ہم کو ثواب دیں گے، اجر ثواب دیں گے، ان کی نزدیکی اور قربت حاصل کرنا، یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے، اسلام سے نکل جائیں گے۔ اطاعت میں شرک کرنا، اللہ کی نافرمانی میں غیر اللہ کی اطاعت کرنا، یہ بھی شرک کے قسموں میں سے قسم ہے، تیسری قسم ہے اللہ کی نافرمانی میں غیر اللہ کی اطاعت کرنا۔ کیسے؟ جیسے کوئی مولوی کہہ دے شراب حلال ہے، اس کے کہنے کی وجہ سے ہم شراب کو پینے لگے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں اللہ کا حکم جانتے ہوئے کہ اللہ کا حکم ایسا ہے، تو اس کام کی نافرمانی کرتے ہوئے غیر اللہ کی اطاعت کرنا، ان کا حکم ماننا۔ موسیقی حلال ہے، کوئی مولوی فتویٰ دے دے، اور جیسا کہ آج دے بھی رہے، جو ماڈرن قسم کے مولوی ہیں، جدید خیالات سے متاثر ہیں، وہ موسیقی کو جائز قرار دیتے ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ اگر آپ نے ان کے حلال کردہ حلال کو حلال سمجھ لیا، ان کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھ لیا، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو اپنے سائڈ میں رکھ دیا، اللہ کی نافرمانی میں کسی مولوی کے فتوے کو، ان کے حلال و حرام کو آپ نے مان لیا، تو گویا کہ علماء کو رب بنانا ہوا، غیر اللہ کو رب بنانا ہوا، یہ ہے اطاعت میں شرک۔ ایسے کام سے بھی آدمی اسلام سے نکل جائے گا اور وہ خارج ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے محبت میں شرک، بعض لوگ غیر اللہ کی یا غیر اللہ سے ان کی پرستش میں، ان کی عبادت میں، ان کو ماننے میں اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، وہ غیر اللہ سے اللہ کی طرح محبت کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ جیسے مشرکین لوگ کرتے ہیں کہ اپنے بتوں کی ایسی پرستش کرتے ہیں، ایسی عبادت کرتے ہیں، ایسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے تھی۔
مشرکوں کا بتوں سے جیسی محبت کرنا ہے ویسی اللہ سے ہونی چاہیے، مگر غیر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں۔ اور جب ان کی طاغوت کی آپ ان پر نکیر کریں، ان کے جھوٹے معبودان پر آپ نکیر کریں، آپ کہیں کہ یہ غلط ہے، تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ یعنی ایک طرف غیر اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں اور غیر اللہ کے لیے شدید محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر ان کے غیر اللہ کے متعلق کوئی نازیبا کلمات کہہ دے، برا بھلا کہہ دے، بڑک اٹھتے ہیں۔ جیسے کوئی قبر کو پوجا کرے، ہم آپ کو بتائیں یہ غلط ہے، بھڑک جائے گا۔ اللہ کی عبادت بتلائیں کہ اللہ کی عبادت ہی صحیح ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، وہ بھڑک جائے گا آپ پر، نہیں آپ نے کیسے ایسا کہہ دیا، صدیوں سے ایسا ہوتا چلا آ رہا۔ تو اللہ جیسی محبت اگر عبادت میں غیر اللہ سے اگر کرتے ہیں، یہ شرک ہے، اسلام سے آپ کو خارج کر دے گا۔ یہ تھا پہلا پوائنٹ کہ عبادت میں شرک کرنے کی وجہ سے آدمی ملت اسلامیہ سے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسرا کام، جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے، بڑا مشہور ہے لوگوں میں وسیلہ، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت، اسلام سے خارج ہونے والا کام ہے یہ۔ اللہ اور انسان کے درمیان، جو شخص اللہ کے درمیان کوئی وسیلہ بناتا ہے اور اس وسیلے کو پکارتا ہے، اللہ کو نہیں پکارتا ہے، وسیلوں کو پکارتا ہے۔ مثلا کسی نے مورتی کو اپنا وسیلہ بنا لیا اور اس مورتی کو پکارتا ہے، اس بت سے دعا کرتا ہے، حاجت روائی کرتا ہے، اس سے سفارش کرتا ہے اور اس سے مانگتا، اس پر بھروسہ کرتا ہے، یہ بالاتفاق تمام امت کے علماء کے نزدیک اجماعاً یہ کام اسلام سے خارج کرنے والا۔ ایسا کوئی کام کرتا ہے، ایسا کوئی وسیلہ بناتا ہے، وہ شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اور تم ایسے کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ جو نفع کا مالک ہے، نہ نقصان کا مالک ہے، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چتاونی دی، تنبیہ کی، جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، وسیلہ بناتے ہیں اور ان پر بھروسہ کرتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، یہ اسلام کے خلاف ہے اور اسلام سے نکال دینے والا۔ تیسرا پوائنٹ، جو مشرکوں کو مشرک نہیں سمجھتا، جو کافروں کو کافر نہیں سمجھتا، جو مشرکوں اور کافروں کے کفر اور شرک میں شک کرتا ہے یا ان کے دین کو، کافروں کے دین کو صحیح سمجھتا ہے، ایسا آدمی بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایسے لوگ مسلمانوں میں بھی جو بہت ہیں، جو امریکہ سے پڑھ لیتے ہیں، لندن سے پڑھ لیتے ہیں، جو کالج اور یونیورسٹی سے پڑھ لیتے ہیں، پینٹ اور بوشرٹ لگاتے ہیں، ٹائی لگاتے ہیں، ایسے بہت سے لوگ، سب ٹھیک ہے، سب دھرم ٹھیک ہے، سب مذہب ٹھیک ہے، کسی کے یہاں کوئی غلطی نہیں ہے، ایسے لوگ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ جو کافروں کے دین پر راضی ہو جائے وہ شخص اسلام سے خارج ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک کون سا دین؟ دین اسلام ہے، اللہ کو پسندیدہ دین اسلام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو کمپلیٹ کر دیا، تم پر اپنی نعمتوں کو ہم نے تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے کیا پسند کیا؟ دین اسلام کو، اور اگر ہم کفر کے دین کو پسند کرتے ہیں اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ چوتھا پوائنٹ، یہ اعتقاد رکھنا کہ نبی کے طریقے سے بڑھ کر بھی کسی کے پاس اچھا طریقہ ہے، یعنی کسی دین میں، کسی مذہب میں، کسی قوم میں، کسی جماعت میں نبی کے طریقے سے بڑھ کر اچھا طریقہ اس کے پاس ہے، بہتر طریقہ اس کے پاس ہے۔ اگر کوئی ایسا اعتقاد رکھتا ہے، نبی کے یہ سمجھتا ہے نبی کے فیصلے سے بھی بہتر فیصلہ امریکی قانون میں ہے، یہودی قانون میں ہے، عیسائی قانون میں ہے، مجوسی مذہب میں ہے، ہندوؤں کی کتابوں میں ہے، اگر ایسا کوئی اعتقاد رکھتا ہے وہ آدمی بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آپ کے فیصلے پر، فیصلے نبی پر اور طریقے نبی پر ہمیں راضی برضا ہونا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ۔ یہ بہترین نمونہ کہاں؟ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کر
زندگی گزارتا ہے، کوئی نبی کے فیصلے سے بہتر کوئی فیصلہ سمجھتا ہے، نبی کے طریقے زندگی سے بہتر کسی کے طریقے زندگی کو سمجھتا ہے، وہ شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا کہ اگر میرے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام آ جائے اور لوگ مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرنے لگ جائیں تو وہ شخص گمراہ ہو جائے گا، وہ شخص گمراہ ہو جائے گا جو مجھے چھوڑ کے موسیٰ کی پیروی کرنے لگ جائیں۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، آپ نے فرمایا میرے زمانے میں اگر موسیٰ بھی موجود ہوں اور لوگ مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرنے لگ جائیں تو وہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں دنیا میں کون انسان ہو سکتا ہے جس کی پیروی کی جائے، جن کی بات مانی جائے، جن کے طریقے کو اچھا کہا جائے؟ یہ چوتھا پوائنٹ تھا۔ پانچواں پوائنٹ، جو چیز رسول پر نازل ہوئی ہے اس سے بغض رکھنا، چاہے اس پر عمل ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ جیسے ایک شخص دین پر عمل کرتا ہے، جیسے ایک عورت دین پر عمل کرتی ہے، پردہ کرتی ہے، حجاب کرتی ہے، لیکن پردے سے نفرت کرتی ہے، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ آج کے ماڈرن زمانے کے حساب سے بالکل خلاف ہے۔ کوئی شخص کہتا ہے یہ زنا پر یہ جو سنگ ساری کی سزا ہے اسلام کی، یہ غلط ہے، آج کے حساب سے صحیح نہیں، نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ کوئی داڑھی بھی رکھتا ہے، اس سے بغض رکھتا ہے، یہ نفرت کی چیز ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ مجھے ناپسند ہے، اس سے میں بغض رکھتا ہوں۔ ایسا کسی کے دل میں ہے وہ بھی اسلام سے نکل جائے گا۔ سمجھنے کی ضرورت میرے بھائی، یہ دین بہت اتنا آسان نہیں جتنا ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے، اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سوچ رکھا ہے۔ دین بہت مشکل ہے، اس پر عمل کرنے سے مسلمان ہوتا ہے، مذاق اڑانے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے، دین کو چھوڑنے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے، دین کا انکار کرنے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ دین پر عمل کرنے سے اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے، پریکٹیکل عمل کریں گے تو مسلم ہیں، سچے دل سے، زبان سے، یقین سے، اعتماد کے ساتھ۔ کیونکہ کفر جو ہے زبان سے بھی ہو سکتا ہے، کفر جو ہے دل سے بھی ہو سکتا ہے، کفر جو ہے عمل سے بھی ہو سکتا ہے۔ دل سے دیکھیں، اگر کوئی اللہ کو خالق نہ مانے، انکار کر دے اللہ خالق نہیں ہے، نہیں اس دنیا کو کائنات کو بنانے والا نہیں، دل سے یہ یقین کر لے، یہ دل کی گمراہی ہے، دل کا کفر ہے۔ زبان سے اقرار کرے، زبان سے کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ، گالی دے، لعن طعن کرے، شب و ستم کرے، گستاخی کرے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں، شاتم رسول بن جائے، یہ زبان سے کفر کا اظہار کرنا ہو، اسلام سے نکل جائے گا۔ اور اعضاء و جوارح سے، جیسے قبر کی عبادت کرے، جیسے طاغوت کی عبادت کرے، شجر اور حجر کی پرستش کرے، یہ جسم سے، تو دل نیت سے بھی، زبان سے بھی اور عمل سے بھی، ان چیزوں سے بھی کفر کا ارتکاب ہوگا اور اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں۔ دین کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جس نے دین کا مذاق اڑایا، جس نے دین کا استہزاء کیا، پروپیگنڈا کیا، کھلی اڑائی، لوگوں میں تمسخر کیا، ایسا شخص بھی اسلام سے نکل جائے گا۔ جو دین کا مذاق اڑاتا ہے، دین پر ہمیں راضی ہونا ہے، دل سے رضامندی کا اظہار کرنا ہے اور عمل سے اسے کر کے دکھانا ہے۔ دل بھی، زبان بھی اور جسم کے اعضاء و جوارح بھی، ساری چیزیں گواہی دے دین اسلام پر۔ اگر کوئی دین اسلام کو مانتا بھی، کلمہ بھی پڑھتا ہے، مذاق بھی اڑاتا ہے، وہ شخص اسلام سے نکل جائے گا۔ دین اسلام کی کسی بات پر مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس کا تمسخر نہیں کرنا چاہیے اور اس کو لوگوں کے درمیان کھلی نہیں اڑانی چاہیے۔ اسلام کی تمام باتوں پر خوش ہونا چاہیے اور راضی ہونا چاہیے، مذاق کا کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھی چھٹی بات۔ ساتویں بات، جادو کرنا، جادوگر کی بات پر راضی ہونا، جادو سیکھنا یا جادو سکھانا، جادو کرنا یا جادو کروانا، یہ کفر ہے، اسلام سے نکالنے والا ہے۔ اسی لیے اسلام میں جادوگر کی سزا اس کی گردن کاٹ دینا ہے۔ جادو کرنے والا آدمی ایسا کفر کرتا ہے جس کی وجہ سے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے اگر کسی کو جادو ہو گیا، کسی پر جادو کر دیا گیا، تو ہم جادو سے اس جادو کا کاٹ نہیں کریں گے، دینی جو دعائے معصورہ ہے اس کے ذریعے ہم جادو کا کاٹ کریں گے۔ کسی پر جن آتا ہے، بھوت آتا ہے، تو ہم جادوگر کو بلا کے نہیں لائیں گے، یہ کفر ہوگا، یہ حرام ہوگا۔ اس لیے جنات کو قبضے میں کرنا یہ بھی کفر ہے، یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ جنات کو، جن بھوت کو قبضے میں جو لوگ کرتے ہیں نا، یہ ناجائز عمل ہے۔
اور جادوگر سے علاج کرانا بھی ناجائز عمل ہے، یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ کسی پر جن بھوت آ گیا تو کسی عالم دین کے پاس جائے، متقی اور پرہیزگار ہو، وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے جھاڑ پھونک کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہیں مبارک دعائیں ان کو پڑھ کر علاج کرے، اس طرح سے علاج کرے۔ جادوگر، کاہن اور بابا اور پاکھنڈی کے پاس جا کر جن بھوت کا علاج نہ کرائے۔ تو جادو کرنا، کرانا، جادو پر راضی ہونا، یہ بھی اسلام سے خارج کرنے والی بات ہے۔ یہ تھی 7ویں بات۔ 8ویں بات، مشرکوں سے دوستی کرنا یا مشرکوں کی مدد کرنا مسلمانوں کے خلاف۔ جیسے ایک شخص ایک عالم ہے، دین کا کام کر رہا ہے، ہم رپورٹنگ کرتے ہیں گورنمنٹ کے پاس جا کر، ہم رپورٹنگ کرتے ہیں کافروں کے پاس جا کے، ان کو جیل بھیجو، ان کو پکڑ لو، ان کو بند کر دو، ان پر الزام لگاؤ، ان پر مقدمے کرو، یعنی مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرنا، پشت پناہی کرنا، ایسا شخص بھی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور ایسے بہت سے مسلمان کرتے ہیں، جو فرقہ پرستی ہے نا، فرقہ پرستی، ٹولی بازی، ایسے چکر میں لوگ مسلمان کو پھنساتے ہیں، دینداروں کو پھنساتے ہیں۔ اس لیے پھنساتے ہیں کہ ہمارے گروپ کا نہیں ہے، یہ فلاں گروپ کا ہے، دوسرے گروپ کا ہے، یہ بڑا حلہ کرتا ہے، بڑا جلسہ کرتا ہے، بڑا ہمارے خلاف بولتا ہے، ممبروں سے آواز لگاتا ہے، چلو ان کو پھنساتے ہیں، ان کو کافروں کے ہاتھ میں ڈالتے ہیں، اس کو جیل میں پھنسا دیتے، اس پر مقدمہ درج کر دیتے، زندگی بھر جیل میں سڑتا رہے گا۔ اگر ہم نے کافروں سے دوستی کی، اگر ہم نے مسلمانوں کے خلاف کافروں سے ہاتھ ملایا، یہودی ہو، نصارہ ہو، کافر ہو، مشرک ہو، اگر ہم نے مسلمانوں کے خلاف کافروں سے دوستی کر لی، یہ بھی اسلام سے نکالنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ جو کافروں سے دوستی کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ جو کافروں سے دوستی کرتا ہے وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دے گا۔ اس لیے کافروں کی مدد نہ کریں مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف۔ یہ 8ویں بات۔ 9ویں بات، یہ اعتقاد رکھنا کہ بعض لوگ اسلام سے ہٹ کر بھی زندگی گزاریں تو چل سکتا ہے، یعنی ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں ایسی گنجائش ہے کہ کچھ مسلمان رہیں، کچھ ہندو ہو جائیں، کچھ مجوسی ہو جائیں، کچھ یہودی بن جائیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، چلنے والا چل جائے گا۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، ان کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شریعت تھی، خضر علیہ السلام کا آپ نے نام سنا ہے، تو لوگ کہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں خضر علیہ السلام کو آزادی تھی، اسی طریقے سے ہمارے دین محمدیہ میں، دین محمد کے اندر بھی کسی کو اجازت ہے کوئی دوسرے طریقے سے زندگی گزارے، کوئی تیسرے طریقے سے زندگی گزارے، ایسا اعتقاد رکھتا ہے وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو رسول رحمت بنا کر بھیجا ساری کائنات کے لیے۔ یہ ہمارا دین کس کے لیے؟ چند لوگوں کے لیے، چند بستی والوں کے لیے نہیں، یہ دین پوری دنیا والوں کے لیے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ آپ سے پہلے جو پیغمبر اور رسول آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قوم کے لیے بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے لیے، شعیب علیہ السلام کو، لوط علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اپنی اپنی قوم کے لیے، ساری دنیا کے لیے پیغمبروں کو نہیں بھیجا تھا۔ سب پیغمبر کو ساری دنیا کے لیے نہیں بھیجا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے پیغمبر بن کے آئے۔ تب اسلام آ جانے کے بعد، دین محمد آ جانے کے بعد کوئی چانس نہیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اور مذہب اختیار کیا جائے۔ اگر کوئی مسلمان ایسا اعتقاد رکھتا ہے کہ کچھ مسلمان رہیں، کچھ ہندو بن جائیں، کچھ دوسرے مذہب کے پیروکار بن جائیں، کوئی جو ہے عیسائی بن جائیں، وہ بھی تو مانتے ہیں نہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، کوئی یہودی بن جائیں، وہ بھی تو اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، اگر ایسا یقین اعتقاد رکھ لے، اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ 10ویں اور آخری بات، اللہ کے دین سے اعراض کرنا، اللہ کے دین کو کوئی مطلب نہیں دینا، اللہ کے دین کو نہ سیکھنا نہ اس پر عمل کرنا، کوئی مطلب نہیں، بس جنم سے مسلم، نام مسلم، کوئی کام مسلم نہیں، کوئی دین سے مطلب نہیں، ایسا شخص بھی مسلمان نہیں ہے، ایسا شخص بھی دین سے خارج ہے جو دین کو مطلب نہیں دیتا۔
جو دین پر عمل نہیں کرتا، جو دین کو سیکھتا نہیں، اس کی زندگی کا دین سے کوئی مطلب نہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو دین سے، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ تنگ، اس کی معیشت کو اللہ تنگ بنا دے گا۔ اللہ کے ذکر سے بھاگنے والا، اللہ کے دین سے بھاگنے والا، اللہ کے دین سے غافل اور نادان مسلمان نہیں ہے، اسلام سے خارج ہے۔ وہ کائے کا مسلمان جب عمل ہی نہیں، دین ہی نہیں، زندگی اسلام کے مطابق نہیں، تو وہ کس نام کا مسلمان اور کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، جو وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس شخص کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کے بعد بھی اعراض کرتا ہے۔ اللہ نے دین دے دیا، اللہ نے شریعت بھیج دی، اللہ نے اچھا اور برا میں تمیز کرنے کے لیے اللہ نے اپنا دین بھیج دیا، اس کے باوجود انسان اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے، اللہ کی آیتوں سے اعراض کرتا ہے۔ اس سے بڑا ظالم اور اس سے بڑا مجرم انسان کون ہو سکتا ہے؟ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اور سن لو، بے شک ہم ایسے مجرموں سے، ایسے ظالموں سے انتقام لینے والے ہیں جو اللہ کی آیتوں سے بھاگتے ہیں، اللہ کے دین سے بھاگتے ہیں۔ یہ 10 قسم کی یہ باتیں ایسی ہیں جو انسان کو، مسلمان کو، انسان نہیں مسلمان کو اسلام سے خارج کر دینے والی ہیں۔ ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی آدمی کر لے، ارتکاب کر لے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس پر مرتد کا حکم لگے گا، یعنی اسلام سے پھر گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، اور مرتد کا حکم کیا ہے؟ اس کی گردن کو کاٹ دینا۔ ایک دو مسئلے اور آپ کو میں بتا دوں، جو مرتد ہے اگر اس نے کفر کا ارتکاب کر لیا، ان باتوں میں سے کوئی ایک بات کر لیا، غیر اللہ کے لیے قربانی دے دی، غیر اللہ سے دعا مانگ لیا، قبر کو سجدہ کر لیا، سورج اور چاند کو سجدہ کر لیا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لی، غیر اللہ سے مانگ لیا، اگر کسی سے ایسی غلطی ہو گئی ہم اس سے توبہ کرائیں گے۔ ارتداد کے بعد بھی ایک چانس ہوتا ہے اسلام میں پلٹنے کا، اگر کوئی مرتد ہو گیا ایک چانس ہے، گردن بچا سکتا ہے اپنی، کیسے؟ اس سے توبہ کرائی جائے گی۔ توبہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں اس شرک سے، اس کفر سے، اس معصیت سے، اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، اس کا گناہ معاف کر دیا جائے گا اور وہ اسلام میں آ جائے گا۔ لیکن اگر وہ اپنے اس گناہ پر، ان باتوں میں سے کسی بات پر وہ اڑا رہا، نہیں یہ حق ہے، میں جو کر رہا ہوں یہ صحیح ہے، میں یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اور جان بوجھ کے کر رہا ہوں، میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں، ایسا شخص بالاتفاق، ایسا شخص مرتد مانا جائے گا اور اس کی گردن ماری جائے گی۔ ایک دوسرا حکم، اگر کوئی شخص انجانے میں ان باتوں میں سے کوئی بات کر لیا، دین، دوستوں کی، ماحول کا اثر ہو، انجانے میں کر لیا، اللہ تعالیٰ انجانے کی غلطی کو معاف کر سکتا ہے، لیکن توحید میں انجانا پن بھی نہیں چلے گا۔ اللہ کی عبادت میں بھی کہ ہم نہیں جانتے تھے، مورتی پوجا کر رہے تھے، اللہ نہیں معاف کرے گا۔ پیغمبر کو اللہ نے اسی لیے بھیجا تھا، جاؤ ساری دنیا کو بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ، اپنی قوم کو بتاؤ، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ کی بندگی میں، توحید میں کوئی بہانہ نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی جو ہے غلطی معاف نہیں کی جائے گی۔ لیکن اور کچھ باتیں ایسی تھی، کفریہ کام، اگر مجبور کر دیا جائے، یہ مورتی ہے، جیسے ہندوؤں کی بستی میں کوئی مسلمان ہو، یہ مورتی ہے، اس پر چڑھاوے چڑھاؤ نہیں تو تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ اگر کوئی شخص مجبوری میں ایسا کام کر لیتا ہے جبکہ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ کفر ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک، اسلام میں اجازت نہیں، اس کا دل مطمئن ہے لیکن مجبوری سے کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ دل کا حال جانتا ہے، ایسا شخص اسلام میں باقی رہے۔ لیکن یہ جو باتیں جو میں نے آپ کو بتایا، اگر جان بوجھ کے کرتا ہے یا اگر کسی کے بہکاوے میں آ کے کر لیتا ہے، اختیار ہوتا ہے کہ اختیار ہوتا تھا اس کی بات کو رد کر دے، مذاق میں بھی کر لیتا ہے اگر ایسی باتیں، پھر بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ نواقض اسلام کا ارتکاب مذاق میں بھی کرتا ہے تب بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مذاق میں بھی دین کا مذاق اڑائے، مذاق میں بھی رسول اللہ کا مذاق اڑائے، مذاق میں بھی قرآن کا مذاق اڑائے، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مذاق میں بھی رب کی بندگی میں کسی کو شریک کرے، اسلام سے خارج ہو جائے گا، الا یہ کہ اس کو مجبور کیا جائے معصیت پر اور اس کا دل اسلام پر مطمئن ہو تو وہ اسلام میں داخل ہے، یا انجانے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہاں ایک اور پوائنٹ بتا دوں، اگر اللہ کی توفیق سے، اس کی رحمت سے آج روئے زمین پر
اس روئے زمین پر اسلام کا نظام ہوتا، کتاب اللہ اور سنت رسول کی بالادستی ہوتی، اگر قرآن کو دنیا کا دستور بنا لیا جاتا، گورنمنٹ کا قانون بنا لیا جائے، عدالت کا قانون بنا لیا جائے، تو آج یہ جتنے جادوگر ہیں، جتنے شرک کرنے والے ہیں، جتنے کفر کرنے والے ہیں، رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، اللہ کو گالیاں دینے والے ہیں، دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، یا دین پر جو ہے یا دین کا کھلواڑ کرنے والے ہیں، دین کے ساتھ نعوذ باللہ توہین کرنے والے ہیں، ایسا کوئی نہیں بچتا دنیا میں، زمین پر ایسا کوئی نہیں بچتا۔ لیکن افسوس ہے کہ آج اللہ کے قانون کی بالادستی نہیں ہے۔ جو عدالتوں میں قانون ہے انسانی قانون ہے، دنیا میں جو قانون ہے انسانی قانون ہے، اگر اسلام کا قانون رائج کر دیا جائے، نہ چور بچے گا، نہ زناکار بچے گا، نہ ڈکیتی کرنے والا بچے گا، نہ قاتل بچے گا، نہ شرک کرنے والا بچے گا، نہ دوسروں پر نہ فتنہ فساد کرنے والا بچے گا، نہ کفر اور معصیت کرنے والا بچے گا۔ اسلام بڑا سخت ہے، بڑا سخت دین ہے، اس کو اتنا ہلکے نہ لیں کہ جیسے تیسے زندگی کاٹ لی ہمیں جنت مل جائے گی۔ اسلام، علامہ اقبال نے کہا تھا، چومی گویم مسلمانم بلرزم، چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو بدن کانپنے لگتا ہے۔ کیوں؟ کہ لا الہ الا اللہ کے بڑے مشکلات ہیں۔ لا الہ الا اللہ کوئی ایسا کلمہ نہیں زبان سے پڑھ لیا اور کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی آزمائش اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کوئی ہمارے اوپر کوئی جو ہے مصیبت نہیں آ سکتی ہے، ہم معمول ہو گئے، نہیں، کلمہ کے بڑے مشکلات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو اللہ تعالیٰ نے مکروہ چیزوں سے گھیرا ہے، یعنی جس کو ہم نہیں چاہتے ہیں اس کو ہمیں کرنا پڑے گا تبھی ہم جنت میں جائیں گے۔ اپنی طبیعت، اپنے ضمیر کا گلا گھونٹنا ہے، اپنی طبیعت نہیں، اللہ کا دین اور اپنی مرضی کو اللہ کے دین کے تابع لگا دینا، یہ دین اسلام ہے اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ فجر کے وقت اٹھنا، عشاء کی نماز پڑھ کے سونا، 5 وقت نمازوں کی ادائیگی کرنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، اسلام کا تقاضا پورا کرنا، اللہ کی بندگی کرنا اور اللہ سے اتنا ڈرنا جتنا ڈرنا چاہیے، اللہ کی بندگی کرنا، ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرنا، یہ معمولی کام نہیں ہے، بڑے مشکل گزار ہے یہ۔ ایسا نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور جو ہے ہم سیدھے جنت میں ڈائریکٹ چلے جائیں گے، کلمہ کے تقاضوں کو پورا کرنے پر پڑے گا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اللہ کے دین پر چلنے کے لیے آپ کو صبر کا دامن تھامنا پڑے گا۔ تو آخر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو باتیں ذکر کی گئی ہیں اپنے اندر جھانکیں، ان باتوں میں سے کون سی بات ہمارے اندر پائی جاتی ہے اس سے توبہ کریں، اگر اس میں سے کوئی بات پائی جاتی ہے اللہ غفور الرحیم ہے، بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، شرک کو معاف کرتا ہے، بدعت کو معاف کرتا ہے اور اللہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے آپ نہیں عمل کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں، تو دین کو خالص کریں، اللہ کی خالص بندگی کریں اور جہاں جہاں اسلام کو ہم نے توڑا ہے، جہاں جہاں اسلام کی ہم نے نافرمانی کی ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات کی خلاف ورزی کی ہے، ان تمام چیزوں کا احساس اور شعور کر کے اللہ سے معافی طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ بار اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مکمل کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ جہاں جہاں ہم سے غلطی ہوئی اے رب العالمین تو بہت معاف کرنے والا ہے، ہماری ساری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ بارلا ہم بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، بارلا ان تمام گناہوں سے معافی طلب کرتے ہیں جس سے تو ناراض ہوتا ہے، تو غصہ بھیجتا ہے، تو ہمارے اوپر عذاب بھیجتا ہے۔ اللہ تو تمام گناہوں سے معافی طلب کرتے ہیں، بار الہ اپنے رحم سے، اپنے کرم سے اور اپنے فضل و عطا سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو آئینے کی طرح صاف و شفاف کر دے، ہمارے ایمان کو خالص کر دے۔ اے اللہ تو توفیق دینے والا ہے، خالص اپنی بندگی کی توفیق دے۔ بار الہ جب تک دنیا میں رہیں ایمان پر قائم رہیں اور تیری بندگی کرتے رہیں، جب اس دنیا سے جائیں تو تیری بندگی کرتے ہوئے جائیں اور زبان سے کلمہ حق نکلے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد